فساد سے دور رہو، جو ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ ہوگی۔ خطبہ حج۔ مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے اللہ پر توکل، نبی کریم کی اتباع اور حقوق العباد کی تلقین کی۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے حج کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی ذات واحد مطلق ہے، اس کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ لوگ اس سے ڈریں اور گناہوں سے بچیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، ایمان لائے اور اس نور الہی کی پیروی کی جو نازل ہوا ہے، وہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ برحق ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس دن سے ڈرو جس دن والد بیٹے کو اور بیٹا والد کے کام نہیں آئے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی چمک اور شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے۔ امام کعبہ نے مسجد نبوی میں حج کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، انسان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی اسے دھوکے میں نہ ڈالے۔ صرف اللہ کی عبادت کرنے سے ہی حتمی کامیابی اور نجات ممکن ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماننے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، ان کی اتباع میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مضمر ہے۔ امام کعبہ کا کہنا تھا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اچھے اخلاق کو اپنانا دین ہے۔ اللہ نے ہمیں حسن اخلاق، بھلائی اور نیکی کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مصیبتوں اور فساد سے دور رہو۔ قرآن کہتا ہے جو ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ ہوگی، جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ امام کعبہ نے کہا کہ ظلم کا بدلہ مل کر رہتا ہے، ایک دوسرے کا احترام لازم ہے، کوئی کسی کا تمسخر نہ اڑائے، برے ناموں سے نہ پکارے۔ احترام، وقار اور بھلائی میں ہی انسانیت ہے۔ تمام متنازع معاملات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دینے چاہیے۔ صرف اللہ پر توکل سے نجات ملتی ہے۔ خطبہ میں کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس دن سے ڈرو جیسے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت قائم ہوگی۔ اس دن کوئی دنیا کا دھوکہ اور معلومات کسی کے کام نہیں آئے گا۔ خطبہ جمعہ میں مزید کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے سچے دل سے ڈرے گا، ہر معاملے میں اللہ کا خوف تمہارے دل میں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے نکالے گا۔ اس میں کہا گیا کہ دنیا کے ہر معاملے میں اللہ کا خوف تمہارے دل میں رہنا چاہیے۔ تقوی ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہر نیکی کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ مبنی ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے ساری انسانیت کا سلسلہ چلایا۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارا ایک معبود ہے، اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ خطبہ حج میں کہا گیا کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں، اس کی شہادت، اس کی گواہی اور اللہ کے رسول کی فرامین کو اپنی زندگی کا اسلوب بنانا۔ یہ بات ذہن نشین رکھو کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہیں۔ خطبہ حج میں کہا گیا کہ دیکھو مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، نمازوں کو قائم کرو، انہیں اپنے وقت پر ادا کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ تمہیں بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، عبادت میں کتنے مخلص ہو۔ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو، تمہاری نمازیں، صدقہ خیرات، تمہاری قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اور بات ذہن نشین رکھو کہ اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل ہوا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اگر صاحب استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی معبود نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور سچے رسول ہیں، اور ایمان یہ ہے کہ آپ ایمان اللہ پر ہے، آپ کے رسولوں پر اور جتنی بھی شریعتیں ان پر ایمان لائیں۔ جب اللہ کی عبادت کریں تو یہ گمان کریں کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگرچہ آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔